3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، یعنی دوگنا ثواب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب۔ ایک وہ اہل کتاب یہودی یا نصرانی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام یا لونڈی جو خدا کا حق ادا کرے اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہو جس سے وہ جماع کرتا تھا، پس اس نے اس کو ادب سکھایا اور اس کی اچھی تربیت کی اور مسائل شریعت کی اچھی تعلیم دی، پھر آزاد کیا اور اس سے خود نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی دوہرا ثواب ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث شریف۔ تو اس حدیث شریف میں 3 آدمیوں کو دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا گیا۔ پہلا وہ یہودی یا عیسائی شخص جو خود اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، یعنی مثلا یہ کہ اگر کوئی یہودی تھا تو اپنے یہودی مذہب پر چلتا رہا، پھر جب اس کو اسلام کی دعوت پہنچی تو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا لیا اور آپ کو خاتم النبیین مان لیا۔ تو اب اس کو چونکہ وہ پہلے سے ایک قوم میں تھا، پھر اس کے باوجود وہ دین اسلام میں داخل ہوا، تو اس کے لیے دوہرے اجر کی فضیلت ہے۔ یہی معاملہ عیسائیوں کے لیے بھی ہوگا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے تعصب اور ضد کو اور اپنی انانیت کو چھوڑتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں گے تو ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اس لیے کہ یہاں بات اب تعصب کی آ جاتی ہے، ضد کی آ جاتی ہے، انانیت کی آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام قبول کرنے میں وہ لوگوں کے لیے یہ تعصب ہی رکاوٹ بنا رہا۔ لیکن کچھ خدا کے باتوفیق بندے ایسے بھی ہوئے کہ جب ان کو دین اسلام کی دعوت پہنچی تو وہ حق کو تسلیم کرتے ہوئے مشرف اسلام بھی ہو گئے۔ چنانچہ قرآن پاک بھی ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ کیا۔ دوسرا وہ غلام یا لونڈی جو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ غلام اپنے مالک کی ملکیت میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو آقا ہوتا ہے صبح شام اس کے حکم کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ اب آقا کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے پھر وہ غلام اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو ایسے غلام اور باندی کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ غلام جتنی بدنی عبادتیں جیسے نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج یہ مالی عبادت ہے۔ تو چونکہ غلام مال کا مالک نہیں ہوتا، غلام اگر کسی چیز کا مالک بن بھی جائے تو غلام کا جو کچھ ہے اس کے آقا کا ہو جاتا ہے، اس کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا غلاموں کے اوپر، باندیوں کے اوپر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مملوک ہیں، مال کے مالک ہی نہیں ہوتے ہیں چہ جائے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ البتہ چونکہ یہ غلام اور باندی اپنے جسم کے اعتبار سے ان کے اپنے بدن کے وہ مالک ہیں، باوجود وہ غلام ہیں لیکن مگر ان کو بدنی عبادت نماز اور روزہ برابر انجام دینا ان پر فرض ہوتا۔ روزے اور نماز میں ان کے لیے معافی نہیں ہے، زکوٰۃ معاف ہے اور حج ان کے لیے معاف ہے، مالی عبادتیں ان پر معاف، قربانی ہے، قربانی معاف ہے غلام کے اوپر، غلام اپنی قربانی نہیں دے گا۔ لیکن نماز جیسے آزاد پر فرض ہے ایسے ہی نماز غلام پر بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی غلام اپنے آقا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی انجام دے لیتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے،
رمضان آئے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا، یعنی عام آدمی کو نماز پڑھنے پر 1 اجر ملے گا تو غلام کو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر تیسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس کوئی باندی تھی، جس سے وہ سابق میں صحبت بھی کرتا تھا، اس باندی کو اس نے ادب سکھایا، تعلیم و تربیت کیا، اور پھر اس باندی کو آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح کیا۔ کہ ایک باندی سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا، جس وقت باندیوں کا زمانہ تھا تو باندی آزاد عورت کے مقابلے میں کمتر سمجھی جاتی۔ تب ایک شخص جو کہ کئی باندیوں غلاموں کا مالک ہے، وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ اپنی باندی کو تعلیم تربیت دے کر اس سے نکاح کر رہا ہے۔ باندی چاہے تو اس کو باندی بنائے رکھ سکتا تھا، لیکن اس سے اب نکاح کر رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی آقا اپنی باندی کو باندی رکھتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی باندی ہے تو باندی رہتے ہوئے بیوی نہیں بنائی جا سکتی، اور کوئی بیوی باندی کے طور پر خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی شخص اپنی باندی سے نکاح کر کے اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے تو اسلامی شریعت کا اصول ہے کہ وہ اپنی باندی کو پہلے آزاد کرے، آزاد کر کے اس کے بعد اپنی بیوی کے طور پر اس سے نکاح کرے۔ یہ اسلامی شریعت کا اصول ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنی باندی کو باندی رکھتے ہوئے اس کو بیوی بھی بنا رہا، اس کو نکاح میں لے رہا ہے، ایسے ہی اجازت نہیں۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی، اس کی اپنی خریدی ہوئی، اس کی اپنی مملوکہ باندی ہے، اس باندی کو وہ تعلیم دیا، اچھی تربیت کیا، اور اب اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے پھر خود نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے لیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے، کیونکہ باندی کی بنسبت ایک آدمی کے لیے آزاد عورت سے شادی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات معاشرے میں اس کی عزت کا باعث بنتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن مگر وہ اتنی قربانی دے رہا ہے کہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کیا، وہ باندی کی عزت کی خاطر باندی کو لوگ جو کمتر نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں ایک اونچا مقام دلانے کے لیے اس کو آزاد کر کے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اب اس کو اپنے نکاح میں جب لیتا ہے تو اب اس کا بھی شمار ایک آزاد عورتوں کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک باندی کو ایک اونچا مقام جو دلایا، سماج میں ایک اچھا اونچا امیج اس کو حاصل ہوا، تو اس کی فضیلت سے اس کو دوہرا اجر ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ وہ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو دنیا میں جو اقوام ہیں، ان اقوام سے آپ اس وقت تک برسر پیکار رہیں، حق کے غلبے کے لیے ان سے جد و جہد فرماتے رہیں تا وقتے کہ حق کا بول بالا ہو اور دنیا سے ظلم اور شرک کا خاتمہ، اور پھر لوگ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ سب کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، بجز اسلام کے کسی حق کے۔ یعنی مثلا اگر کسی کو، یعنی ایک آدمی مثلا کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مسلمان تو بن گیا، مسلمان بننے کے بعد نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمانوں میں شامل ہو گیا اور نماز قائم کرنے لگ گیا اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو اب اس کا خون، اس کی جان مال اسلام کی نظر میں محفوظ ہے۔ تو اب اس کی جان مال محفوظ ہونے کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کسی کا بھی ناحق قتل کر دے۔ کوئی
اسلامی شریعت کی کسی پابندی اور کسی حرمت کو پامال کر دے، کسی کے ساتھ بدکاری کر ڈالے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اب یہ اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے لہذا اس کی جان اور مال محفوظ ہے، بولیں گے آپ؟ تو بتا رہے ہیں کہ نہیں، اسلام کا کوئی حق اگر اس کے ذریعے سے متاثر ہوتا ہے تو پھر اب وہاں پر اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ یعنی کسی کا اب ناحق کے وہ قتل کر دیا، باوجود یہ کہ وہ نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن کسی کی ناحق کے جان لے لیا، کسی کو جانتے بوجھتے عمدن مار ڈالا، تب اسلامی شریعت میں قصاص کا حکم اس پر عائد ہوگا اور جان کے بدلے جان لے لی جائے گی اس کی۔ اسی طرح بدکاری اگر ہو جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، اور اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، حاکم کی طرف سے، قاضی کی طرف سے 100 کوڑوں کی سزا اس پر لگتی ہے۔ اور اگر شادی شدہ رہتے ہوئے، یعنی شادی شدہ زندگی گزارنے کے باوجود پھر بھی بدکاری کیا ہے، تو اب تو اس کو آدھا دھڑ زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر پتھر پھینکے جاتے ہیں، مرے دم تک سنسار کر دیا جاتا، تو اب یہ جان لے لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا، تو لہذا یہاں پر اسلامی شریعت کے اعتبار سے کوئی حق اگر اس سے متعلق ہوگا تو پھر وہاں جان اس کی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہ سب کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ ہے کہ اسلام کا کوئی حق ہو، یعنی مثلا اگر کسی کو قتل کر دیں تو قتل کے بدلے میں مارے جائیں گے پھر، اور ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم نے بالاتفاق روایت کی ہے، اور مسلم شریف میں یہ جو الا بحق الاسلام والی بات ہے، مسلم شریف میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ جہاں اسلام کا حق وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جان محفوظ نہیں رہیں گی، یہ جو بات ہے مسلم شریف میں نہیں ہے۔ یعنی یہ احکام بصدق دل انجام دیے جائیں یا محض ظاہر داری سے، اگر ظاہر داری سے انجام دیے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا، یعنی یہ سارے کام، نماز پڑھنے کا کام، زکوٰۃ دینے کا کام، اور زبان سے کلمہ طیبہ جو پڑھ رہا ہے دل کی سچائی اور صداقت کے ساتھ پڑھے تو حقیقی معنی میں وہ مومن، ورنہ ظاہر میں مومن ہے اور اللہ کے پاس پھر اس کا حساب اور اس کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسلمان کا ذمہ لیا، یعنی بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں کام کرنے والے بندے کا میں ذمہ لے لیتا ہوں، یعنی اس کی جان کی حفاظت کا میں ذمہ دار۔ تو چنانچہ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی جان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرز کی نماز پڑھی، یعنی ہم مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا جو شرعی طریقہ بتایا گیا ہے، مسلمانوں کے پاس فقہ میں، ہماری اسلامی شریعت میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقے کے مطابق جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ہم جس قبلے کو، کعبے کو مانتے ہیں اور جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کو ہم شرط سمجھتے ہیں، عبادت کا حصہ مانتے ہیں، تو ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہے، ہم مسلمان آپس میں جو مسلمان ہیں، تو اگر کوئی مسلمان ہماری طرح مسلمان ہے اور ہر کسی مسلمان کے ذبیحے کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتا ہے اور ہمارا ذبح کیا ہوا ذبیحہ وہ کھاتا ہے، حلال سمجھتا ہے، تو یہ ایسا شخص مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے۔ پس اللہ کے اس عہد و پیمان کو نہ توڑو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
ہماری طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا کچھ الگ طریقہ بنایا ہوا، جو طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ بنا لیا ہے، تو پھر اب وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بجائے قبلے کے کوئی اور جانب رخ کرتا ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ کعبۃ اللہ کے مقابل یمن میں ایک کعبے کے طور پر ایک عبادت خانہ تعمیر کیا، ایک وہاں ایک کلیسا تعمیر کیا، اور یہ چاہا کہ بھئی یہ مسلمانوں کے یا عرب میں جو کعبہ ہے اس کو کیوں اتنی بڑی مرکزیت حاصل ہے، وہاں ہی سارے لوگ کیوں جاتے ہیں، لہذا میں ایک ایسا بڑا کعبہ بناتا ہوں کہ یہاں پر اب لوگ آیا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کیا، کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے یمن سے لشکر لے کر آیا۔ چنانچہ سورۃ الفیل جو مشہور سورہ ہے، ہاتھی کے نام سے جو سورہ ہے، الفیل کا مطلب ہاتھی، الفیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، تو ہاتھیوں کا ایک لشکر آیا تھا، تو وہ یمن کا وہ ابرہہ نامی بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ طیرن ابابیل، ابابیل نامی پرندے اللہ تعالیٰ فضا میں بھیج دیے، اور وہ پرندے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے اپنی چونچوں میں چھوٹی سی کنکریاں اٹھائے، بالکل چونچ میں کتنا کنکر آتا ہے آپ اندازہ لگائیے، چونچ میں کیا کس سائز کا کتنے حجم کا کنکر آ سکتا ہے، بس وہ چھوٹی سی کنکریاں اپنے چونچوں میں اٹھائے ہوئے جھنڈ کا جھنڈ آ گیا، بس یہ اپنا فوج نیچے زمین پر لے کر آیا، اور اللہ کی طرف سے ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ فضا میں منڈلانے لگا، فضا میں پھرنے لگا، اور پھرتے پھرتے اس لشکر کے سپاہیوں پر وہ ایک ایک کنکری بس چھوڑنا تھا۔ جیسے ہی کنکری ان کے جسم پر پڑتی، اور کنکری جسم پر کیا پڑتی، گویا کہ ڈرل کرتے ہوئے ان کے جسم کے اوپر سے پورا نیچے تک چلی جاتی، جسم کے اندر سے پورا، ایسے جیسے کہ ڈرل کرتے ہیں تو جیسے سوراخ پڑ جاتا، یعنی پورا جسم پھٹے بغیر، جیسے ہم ڈرل کرتے ہیں تو جسم پورا پھٹتا نہیں، چکنا چور نہیں ہوتا، بس صرف جتنے حصے میں آپ ڈرل کرتے ہیں اس کی سلاخ جاتی ہے، اسی کے مطابق پورا اندر ایک ہول اور سوراخ بن جاتا ہے۔ بس یہ کنکری بھی وہی کام کر رہی تھی، آدمی کے جسم کے اندر پورا ایک سوراخ کرتی ہوئی نیچے تک اتر جا رہی، اور یہ ان کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب بن گیا۔ تو بہرحال اب دیکھیے، تو اب دنیا میں ایسے شریر قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کعبۃ اللہ کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کعبۃ اللہ کی عظمت کے مقابل میں اپنی بڑائی کا سکہ جمانا ان کے ذہن میں کبھی سما جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی ہو جو کعبۃ اللہ کو کعبہ نہ مانتا ہو اور کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں مان رہا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن کی آیت ہے، تو لہذا وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے کو جب مسلمان سمجھتا ہے تو ایک مسلمان کا ذبیحہ، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور دوسرے مسلمان کے لیے حلال، انہیں ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے حلال، اور یہ ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے حلال۔ لیکن اب ایک شخص خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور سامنے والا بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے ذبیحے کو یہ حلال نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو مسلمان نہ سمجھنا یہ بھی بڑا ظلم ہے، یہ بھی۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ تین کام جو آدمی کر لیتا ہے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی کمیونٹی کے کسی فرد کے ذبح کیے ہوئے ذبیحے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، تو وہ پکا مسلمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا ذمہ لیا۔ تو لہذا جب اس شخص کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے تو تم اللہ کے ذمے اور عہد و پیمان کو نہ توڑو، یعنی اللہ نے جس کا ذمہ لیا
اس کے ساتھ تم کسی قسم کی شرارت مت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کی ہاتھا پائی تم مت کرو، کیونکہ اللہ اس کا ذمہ لے کے رکھا، یعنی اس کی جان مال کی حفاظت کا اللہ اور اس کے رسول نے جب ذمہ لیا ہے تو تم اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی مت کرو، یعنی اس کی جان اور مال اللہ کی طرف سے محفوظ ہے۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ یہ کتاب زجاجۃ المصابیح جو حضرت محدث دکن علیہ